نور یزداں مدد سید و سلطان مدد شاہ شاہا فخر رسولہ مدد توئی سلطان دو عالم توئی مقصود حیات مالک دنیا و دین کعبے ایمان مدد بیر صدیق و عمر اسپ عثمان و علی بطفیل ہما اصحاب درخشاں مدد غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دین مدد کعبے ایمان مدد آسیم لبن کشت طالب بخشش ہستم بحر زہرا و معین شاف اسیاں مدد در گلوتوں کے غلامی شہ اشرف دارم یا حبیبی بطفیل شہ سنہ مدد یا حبیبی بطفیل شہ سنہ مدد یا حبیبی بطفیل شہ سنہ مدد قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعلنا توفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلوا ہدى وبالاهتداء حقیق ونورا به الاقتداء یلیق وعلى آلہ وصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق بالتحقیق وصعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم اور آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے محبوبین کی عطا سے بڑے سرکار اور چھوٹے سرکار کی عنایات سے عرس قادری میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمارا یہاں بیٹھنا، بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور بلند آواز سے آمین۔ میں پہلی بار آیا ہوں، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ پہلی بار آیا، اور میں کھڑے ہو کر اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میں آگے سے لے کر پیچھے تک لوگوں کی داد وہ سن رہے ہیں اس کا احساس کر سکوں۔ سبحان اللہ۔ اور ابھی مشتاق نسیمی صاحب کہہ رہے تھے کہ 5 ٹوپی کے بارے میں، جی سرکار، 5 ٹکڑے والی، 5 کونے کے بارے میں، جی سرکار۔ اب کیونکہ بڑے سرکار کا رشتہ امجھر شریف سے، جی جی جی۔ امجھر میں کتنے حروف ہیں؟ الف، میم، جیم، ہے، رے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد سرکار۔ الف، میم، جیم، ہے، رے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں، ٹوپی نے بتا دیا کہ ہمارا رشتہ کہاں سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن نعرہ اگر لگائیے گا، ایک لگائیں اور پیچھے تک جواب دیں، جی۔ اور نعرہ یار اور ایک بات اور کہوں گا، جی جی جی۔ نعرے کتنے بھی لگائیے، آج کل تو نعروں کی برسات ہے، جی قسم قسم کے نعرے نکل آئے ہیں،
لیکن جب بھی آپ نعرہ اہل بیت کی محفل میں لگائیں تو نعرہ حیدری ضرور لگائیں. نعرہ حیدری. اور یہ میں ثابت کروں گا کہ نعرہ حیدری آیا کہاں سے. جی سر. آج میری گفتگو صرف عوام نہیں بلکہ علماء بھی کی پوری توجہ رہے گی. جی سر. لیکن کچھ کہنے اور سننے سے پہلے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور بابا زبرن پڑھ لیں. اللہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے سرکار آئے کہاں سے؟ امجر سے. جی سر. کہاں سے آئے؟ امجد سے. لوگوں نے بھگانے کی کوشش کی. جی سرکار. بہت. بٹھایا کس نے؟ مجاہد ملت. کس نے بٹھایا؟ مجاہد ملت. ارے نادانو، غریب نواز جب ایک اونٹ بٹھال دے، کیا کہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد غریب زندہ باد. نواز ایک اونٹ بٹھال دے تو پرتھوی راج چوہان کے فوجی اسے اٹھا نہ سکے، اور جسے مجاہد ملت نے بٹھایا ہو، جسے مجاہد ملت نے بٹھایا ہو، جب تک وہ زندہ ہے تب تک اور بعد ممات اس کے فیضان کو کوئی روک نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ مارو حیدری. 5 نعرہ پنجتن کا ایک نعرہ حیدری. یا محمد یا علی. اب شعر سنیے. بہت سے شعراء نے سنائے، میں نے نہیں سنے. میرے شعر سنیے. ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے. کیا کہنے. دیکھیے، اگر آپ مجھ سے سننا چاہیں گے تو پورے موڈ میں بولیے تاکہ میں پورے موڈ میں سناؤں. پھر سے بول رہا ہوں، پھر سے. جی. اور امام جب بولیں گے تب مقتدی بولے گا. جی سر. آپ امام ہیں، مقتدی ادھر ہے. شعر سنیے. جی. ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، ہمیں نہ خنجر بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے. اور میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں. میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے. بس ایک حیدر کرار کی. ہمیں نہ خنجر و تلوار کی ضرورت ہے، بس رسول پاک کے کردار کی ضرورت ہے. اور میں جیت سکتا ہوں دنیا کو چند لمحوں میں، بس ایک حیدر کرار کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرے سامنے یہاں کی چیئر پرسن بیٹھی ہیں. دیکھیے، پہلی بار میں بھدرک آیا ہوں. جی سر. لیکن میں نے اندازہ لگا لیا. سرکار کیوں نہ اندازہ ہو، وہ سرکار کی مریدہ ہے، بڑے سرکار کی مریدہ ہے. جی جی جی. اچھا، جو لوگ کرسی نہ پائیں اگر سامنے بھی بیٹھ جائیں تو کوئی دقت نہیں ہے، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. 2 شعر اور کہ ملی جو ہم کو. شعر سنیے گا. ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے. ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے. اپنے پیر کا تصور کیجئے اور شعر سمجھیے. ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے. ملی جو ہم کو وراثت میں وہ شان باقی ہے. وہی عروج
وہی آن بان باقی ہے۔ واہ 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 واہ۔ ملی جو ہم کو وراثت میں شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے۔ وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، ہائے ہائے وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے میں، وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے میں، جو مٹ گیا زمانے سے۔ ارے یہ حسین ہے جن کا نشان باقی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ حسین ہے جن کا نشان باقی جن ہے۔ کا نشان باقی ہے۔ دنیا نے تو یہ سمجھا کہ حسین کے گلے پہ چھری چلی، حسین مر گیا، خاندان حسین مر گیا، اللہ حسین دنیا سے گیا، یہ خاندان نہیں رہا۔ مگر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ حسین کی شہادت تو ہوتی ہے، مگر حسین کا نشان امام زین العابدین کی شکل میں، واہ، حسین کا نشان امام باقر کی شکل میں، حسین کا نشان امام جعفر صادق کی شکل میں، حسین کا نشان امام موسیٰ کاظم کی شکل میں، حسین کا نشان امام علی رضا کی شکل میں، حسین کا نشان امام تقی کی شکل میں، حسین کا نشان امام نقی کی شکل میں، حسین کا نشان امام حسن عسکری کی شکل میں، حسین کا نشان بغداد میں غوث اعظم کی شکل میں، حسین کا نشان اجمیر میں غریب نواز کی شکل میں، حسین کا نشان دہلی میں محبوب الہی کی شکل میں، حسین کا نشان کلیر میں صابر کلیری کی شکل میں، حسین کا نشان مکن-پور میں مدار پاک کی شکل میں، حسین کا نشان دیوا میں وارث دیوا کی شکل میں، حسین کا نشان کچھوچے میں مختوم سمنا کی شکل میں، حسین کا نشان افجر میں اور بدرک کی سرزمین میں بڑے سرکار کی شکل میں باقی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ وہ یزید تھا، اور یاد رکھو تم اگر یہ سمجھتے ہو یہ چاند ہے تو تم ہو، یہ سورج ہے تو تم ہو، یہ زمین ہے تو تم ہو، یہ دریا کی روانی ہے تو تم ہو، یہ غلط ہے۔ جی توجہ، جی واہ، چاند کی روشنی ہے تو تم ہو، یہ غلط۔ دریا کی روانی باقی ہے، تم ہو غلط۔ جب تک نبی کے گلشن کا ایک ایک پھول اس زمین پر باقی ہے، آسمان کا شامیانہ، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی باقی رہے گی۔ تمہارا وجود ان کے وجود سے ہے، تمہاری حیات ان کی حیات سے ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ شعر کربلا تو سنا ہوگا جی کہ ہمیں نہ ملی جو ہم کو وراثت میں، وہ شان باقی ہے، وہی عروج وہی آن بان باقی ہے۔ وہ یزید تھا جو مٹ گیا زمانے سے، واہ واہ واہ، یہ حسین ہے جن کا نشان باقی ہے، جن کا نشان باقی ہے، جن کا نشان۔ باقی ہے۔ اور سنیے، اگر ہو پھر اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا، اللہ، اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا، اگر ہو پھر کوئی کرب و آپ لوگوں کی بلا۔ توجہ ہے، آپ لوگ ادھر بھی دیکھیے، کمیٹی والے، عہدیداران، بلہ لگانے والے، آپ کی توجہ۔ جی جی، اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا اگر تو مت ڈرنا، اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا، اگر ہو پھر کوئی کرب و بلا، کوئی کرب و بلا تو مت ڈر، تو مت ڈرنا۔ ارے میرے نبی کا ابھی خاندان باقی ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، میرے نبی کا ابھی خاندان ابھی باقی، خاندان باقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اچھا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جی،
اور خاص طور سے ہماری لوگوں میں آتے ہیں کہ وہ ہم لوگوں سے بھاگتے ہیں. ہم لوگوں سے کیا کرتے ہیں؟ جو بھاگتے ہیں ان کے لیے شعر. جی جو اس عرس میں نہیں آتے، جی جو اس عرس میں نہیں آتے ان کے لیے شعر. جی سنیے گا، بولیے سبحان اللہ. ہاں نہ بولیے، سنیے گا. یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ شعر سنیے گا. یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ ہمارے لفظ ہیں یہ، جی بیان کس کا ہے؟ واہ 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 واہ. شعر سنیے گا. یہ زمین کس کی؟ یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ ہمارے لفظ ہیں یہ، بیان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اور کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے؟ واہ 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 واہ. سبھی بولے، سبھی تڑپ کر. کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے؟ واہ 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 واہ. اب جو آخری شعر ہے وہ پھر سے سنیے. یہ زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ ہمارے لفظ ہیں کس کے؟ بیان کس کا ہے؟ کربلا میں جو کٹا خاندان کس کا ہے؟ حسین ابن علی پاسبان کس کا ہے؟ ہمارے نام سے، جی ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو؟ ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو؟ اپنے پیر کو یاد کیجئے، نسیم سرکار کو یاد کیجئے، وسیم سرکار کو یاد کیجئے، بڑے سرکار چھوٹے سرکار کو یاد کیجئے. اور یہ سوچئے کہ یہ شعر سید عالمگیر اشرف نہیں، آپ کے پیر بول رہے ہیں. ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو؟ ارے کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث پاک، نعرہ مارو حیدری، نعرہ مارو حیدری. 5 نعرہ پنجتن کا 1 نعرہ حیدری. ہمارے نام سے، ارے ہمارے نام سے کیوں دور دور رہتے ہو؟ کیوں دور دور رہتے ہو؟ کیا کہنے؟ کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے؟ کبھی یہ سوچا یہ خاندان کس کا ہے؟ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں، اس کے بعد میں اپنی بات شروع کرتا ہوں. ایک بار اور درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت و سلام بالرسول. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب پوری توجہ علماء، جی آپ کی توجہ ہے. یہ جو چل رہے ہیں ان کو آگے بٹھا دیجئے، کیونکہ میں سب سے پہلے بتاؤں تقریر بھی 2 طریقے کی ہوتی ہے. جی جیسے کرکٹ 2-3 طریقے کا ہوتا ہے، ایسے تقریر بھی 2-3 طریقے کی ہوتی ہے. ٹیسٹ، ون ڈے، 2020. کیا سمجھ رہے ہیں؟ تو الحمدللہ بس اس میں ضرورت یہ ہے کہ آپ کی پوری توجہ ہو. جب آپ کی توجہ ہوگی تو بات سننے میں بھی اور سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. جی شروع کے 5-10 منٹ جی آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. جی یہ پہلے بتا دے رہا ہوں. 5-10 منٹ کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے
تمام کافروں تمام مشرکوں کو جمع کیا جی اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میرے کہنے پر خدا کو مانو۔ اللہ سن رہے ہیں؟ جی آپ سن رہے ہیں نا؟ کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے، آپ بولتے رہیے، دیکھیے تو چھوڑ دیجئے، کچھ لوگوں نے مانا اور کچھ لوگوں نے نہیں مانا، صرف جواب دیتے رہیے۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھا اور کچھ لوگوں نے کلمہ نہیں۔ اب میرا سوال جی آپ سے، اور بغیر ڈرے ہوئے جواب دیجیے گا، اگرچہ مفتی نہ ہو پھر بھی میں 2 منٹ کے لیے آپ کو مفتی بنا رہا ہوں۔ کیا کہیں؟ جواب دیں گے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے، جس کو جہاں بیٹھنا ہوگا پلیز بیٹھ جائیں گے، بیٹھنے والوں سے زیادہ بٹھالنے والے پریشان ہیں۔ جی حبیب اللہ بھائی صاحب، آپ وہاں ایک بچے کو روک دیجئے، وہیں پہ سب کو روک دیں، باقی ادھر کسی کو نہ چھوڑیں۔ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا جی سر نبی کے ہاتھ پر، جی کیا وہ سب مسلمان تھے، مومن تھے؟ جی اور کسی مولوی کے ہاتھ میں تھوڑی پڑھا رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے ایک مانو، اللہ کو ایک مانو، مجھے رسول مانو۔ کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کچھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو جن لوگوں نے کلمہ پڑھا، کیا نبی کے ہاتھ پر جتنے کلمہ پڑھنے والے تھے سب مومن تھے؟ ہاں یا نہیں؟ بولیے۔ اگر کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے تو مومن ہوگا کہ نہیں؟ ہوگا کہ نہیں؟ اور کوئی حضور کے ہاتھ پہ پڑھے تو ہوگا کہ نہیں؟ جی تو آپ نے نہیں کیوں کہا؟ پھر سے سوال، جن لوگوں نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، کیا سبھی نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنے والے مومن تھے؟ بولیے۔ جی بہت جلدی بدل جاتے ہو برادر والوں، تمہاری نسبتیں بڑی مضبوط ہیں، کیا کہنے؟ بہکا مت کرو، جہاں لگے ہو، جہاں ڈٹے ہو وہیں لگے رہو۔ جی نبی کے ہاتھ پر جن لوگوں نے کلمہ پڑھا سبھی مسلمان نہیں تھے، سبھی مومن۔ آپ سوچیں گے، پوری توجہ، آپ سوچیں گے کہ حضور کے ہاتھ پر بھی کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ یہ کچھ لوگ جو اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کچھ لوگ ایمان والے نہیں ہے۔ یہ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ماننے والے بھی سبھی ایمان والے نہیں ہوتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، قیامت پر یقین تھا، یوم آخرت پر یقین تھا، مگر اس یقین کے باوجود بھی وہ مومن نہیں۔ آپ کہیں گے وہ اللہ کو مانتے تھے، شاید کہ رسول اللہ کو نہ مانے، کیونکہ جب تک کوئی اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی نہیں دے گا تب تک کوئی مومن نہیں بنتا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ گواہی دیتے تھے، نشہد انکا رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، سبحان، آپ اللہ کے رسول ہو۔ مگر قرآن کہتا ہے انہو لکاذبون، یہ گواہی دینے والے
جھوٹے ہیں، مکار ہیں، تو بات سمجھ میں آ گئی نبی کے ہاتھ پر ایمان لانے والے بھی دو طرح کے ہوتے ایک وہ جو جماعت صحابہ کی بنی، ایک وہ جو جماعت منافقوں کی بنی۔ منافق بھی نبی کا کلمہ پڑھتا تھا، صحابی بھی نبی کا کلمہ پڑھ کر صاحب ایمان ہوئے، مگر ایک جنتی، کیا کہنے، ایک واہ 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 واہ۔ جنتی، دوسرا جہنمی۔ پوری توجہ، ابھی بات آپ نہیں سمجھیں گے، مجھے پتا ہے۔ جی اللہ کے رسول کے ہاتھ پر ایمان لانے والے دو طریقے کے لوگ، ایک ہوئے صحابہ، ایک ہوئے منافق۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب دونوں نے کلمہ پڑھا، دونوں نے کہا اشہد انک لا الہ، اشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب دونوں نے یہ پڑھا تو ایک صحابی کیسے ہو گیا؟